خانم۔ ایک روز جب وہ گندے نالے کے قریب کھیل رہا تھا تو اس کے ابا باہر نکلے۔ ایلی انہیں دیکھ کر سہم گیا۔ علی احمد رک گئے، چاروں طرف دیکھا اور پھر ایلی کو اشارہ کر کے بلایا۔ وہ ڈر گیا، نہ جانے ابا اسے کیوں بلا رہے تھے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اسے یوں کبھی نہ بلایا تھا۔ یا تو وہ خاموشی سے پاس سے گزر جایا کرتے تھے اور یا اسے دیکھ کر کہتے، تو یہاں کھیل رہا ہے، دوڑ گھر جا نالائق، سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ اور ایلی چپکے سے دوڑ کر گھر میں جا چھپتا۔ اس روز ان کے بلانے پر ایلی ڈرتا ہوا پاس آیا۔ اسے خیال تھا کہ پاس بلا کر ابا گھوریں گے اور اسے گھر جانے کو کہیں گے، لیکن ایلی قریب آیا تو وہ بولے، ادھر آ ہمارے ساتھ۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر اعتبار نہ آتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کر کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید اس نے ان کا اشارہ غلط سمجھا ہو، لیکن پھر وہ چپ چاپ آگے کیوں چل پڑے تھے؟ پھر اسے خیال آیا کہ شاید اسے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کر دینے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بہرحال ساری بات عجیب سی تھی۔ ایلی ان کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ بازار آیا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن خاموشی سے وہ چلتے گئے۔ بازار کے اختتام پر علی احمد ایک گلی میں گھوم گئے اور دیر تک پرپیش گلیوں میں چلتے رہے، حتیٰ کہ گلیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ شہر کے باہر کالی سڑک پر جا پہنچے۔ سڑک کے دوسرے سرے پر وہ اس مختصر سی آبادی میں جا داخل ہوئے جو ریل کے پل کے پار تھی، اور اثر نو گلیوں میں جا گھسے جہاں چھوٹے چھوٹے گھروندے بنے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ ایک دروازے پر رکے جہاں علی احمد دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی درز میں سے ایک موٹی سی اتنی بڑی کالی آنکھ دکھائی دی۔ خانم، علی احمد نے آہستہ سے کہا۔ اندر سے گویا چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دروازہ کھلا اور ایک سرخ و سفید چہرہ طلوع ہوا جو چاروں طرف چھا گیا۔ خانم کو دیکھ کر ایلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چوڑے گوڑے چٹے چہرے پر دو موٹی موٹی کالی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ آؤ بیٹھو، اس نے چارپائی کھینچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، علی احمد نے ایلی کو حکم دیا اور وہ خود بے تکلف چارپائی پر لیٹ گئے۔ حکا بھرنا ذرا خانم، علی احمد نے یوں کہا جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو۔ خانم نے جلدی سے چہلم میں 2 کوئلے ڈالے اور پھر علی احمد کے پاس بیٹھ کر ان سے بے تکلف باتیں کرنے لگی۔ جلدی وہ دونوں ایلی کے وجود سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ایلی حیران تھا کہ خانم کون ہے اور اس کا منہ اتنا چوڑا اور سرخ و سفید کیوں ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی شوق کیوں ہیں، اور روب بھرے چہرے کے باوجود اس قدر مسکراتی کیوں ہے، اور اس کی طرف دیکھنے کو جی کیوں چاہتا ہے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ ابا وہاں یوں لیٹ کر حقہ پی رہے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو، اور خانم یوں ان کے پاس بیٹھی تھی جیسے صفیہ گھر میں ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ صفیہ اور خانم کا کوئی مقابلہ بھی تو نہ تھا، اگرچہ صفیہ کا رنگ بھی کافی سفید تھا، اس کے چہرے سے بھی روب برستا تھا، لیکن صفیہ کے ماتھے پر تو ہر وقت شکن پڑی رہتی تھی۔ اس کے برعکس خانم مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ایلی کو دیکھ کر ویسے ہی مسکراتی تھی جیسے علی احمد کو دیکھ کر، جیسے ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ صفیہ تو صرف علی احمد کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خانم کے ہاتھ مہندی رنگے نہ تھے، کتنے صاف ستھرے ہاتھ تھے، اور انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی تو نہ تھیں۔ وہ بات کرنے میں مشغول تھے کہ اندر کوئی بچہ رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ایلی گھبرا گیا۔ نہ جانے کہاں سے ایک شخص میلی سی چادر میں لپٹا ہوا موجود ہوا۔ دیکھ تو سراب رو رہا ہے، خانم بولی، اور پھر علی احمد سے باتوں میں مشغول ہو گئی، اور وہ چادر میں لپٹا ہوا عورت نما شخص اندر جا کر بچے کو تھپکنے لگا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، نوکر تو نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ خانم کا خاوند بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر کون تھا وہ؟ ایلی کے لیے وہ مکان ایک راز محسوس ہونے لگا۔ وہ بے تکلف مسکرانے والی عورت، وہ عورت نما مرد، اور وہ روتا ہوا بچہ۔ اچھا تو یہ لڑکا ہے، خانم نے اپنے ہاتھ سے ایلی کے منہ کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی تھپک میں کتنا پیار تھا۔ ایلی کے جسم
میں ایک جھرجھری سی ناچنے لگی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ خانم کا ہاتھ اسے تھپکتا رہے اور وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں ویسے ہی مسکاتی رہیں اور اس کے سامنے وہ بڑا سا سرخ و سفید چہرہ یوں ہی معلق رہے اور وہ ابا کے ساتھ ہمیشہ وہیں اس مٹی کے گراؤندے میں رہے اور اس کے بعد گندے نالے کے پاس کھیلتے ہوئے وہ چوری چوری دعائیں مانگتا کہ ابا گھر سے نکل کر اسے اشارہ کریں، ایلی ادھر آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور وہ اسی طرح خانم کے گھر جائے اور وہ اس دروازے سے خانم کی سیاہ آنکھ انہیں دیکھے اور بالآخر اس کا ہاتھ اسے تپکے۔ کبھی کبھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی، ابا باہر نکل کر انگلی کے اشارے سے بلاتے اور پھر کہتے، اس مکان میں جہاں تم اس روز گئے تھے تمہیں یاد ہے نا، وہاں جاؤ اور خانم کو یہ دے آؤ، اور وہ چپکے سے ایک گٹھڑی سی اس کی بغل میں تھما دیتے۔ کسی سے کہنا نہیں، سمجھے؟ وہ زیر لب کہتے اور ایلی خانم کے گھر کی طرف اڑ لیتا اور پھر خانم کا چٹا سفید ہاتھ پیار سے اس کے منہ کو تھپکتا اور اس کے ہونٹ سہلاتا۔ وہ مٹی کا گھروندہ اس کی آنکھوں تلے کانپتا اور اس کے دل میں کچھ کچھ ہوتا، نہ جانے کیا ہوتا۔ پھر ایک روز خانم ان کے اپنے گھر آ گئی۔ ایلی نے اسے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ خانم نے رازدانہ نگاہ ایلی پر ڈالی۔ اندر سے ابا بھاگے بھاگے باہر آئے۔ صفیہ، یہ استانی ہے، اسلامیہ اسکول کی بڑی استانی، تم سے ملنے آئی ہیں۔ بیٹھ جاؤ استانی صاحبہ، ایلی ان کے لیے کچھ لاؤ تاکہ بھئی۔ اتنی دور سے آئی ہیں؟ کتنی دور ہے آپ کا اسکول؟ ہاں 8 کوس، مجھے یاد آ گیا۔ اور نام کیا ہے؟ ثنا والی؟ نہیں، سیل آباد، ٹھیک۔ اور علی احمد کو دیکھ کر خانم نے اتنا بڑا گھونگھٹ نکال لیا اور ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ ایلی کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز میں مسکرانے لگی، لیکن وہ ابا سے پردہ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے گھونگھٹ کیوں نکال رکھا تھا؟ کہ وہ استانی تھی، لیکن وہ تو وہیں رہتی تھی شہر میں۔ پھر ابا کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ سیل آباد سے آئی ہے؟ ایلی کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ خانم عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے بلا رہی ہو، جیسے ہاتھ کی بجائے نگاہوں سے اسے تھپک رہی ہو، سہلا رہی ہو۔ نہیں، علی احمد کہہ رہے تھے، اگر آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ ہاں، اچھا، تو آپ کے اسکول میں کتنی لڑکیاں تعلیم پاتی ہیں؟ آپ کے اسکول کا بڑا چرچا ہے۔ خانم مسکرائے جا رہی تھی۔ صفیہ گھور کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاجرہ اندر سبز رنگ کی میٹھی بوتلیں کھولنے میں مصروف تھی تاکہ سیل آباد کی استانی کی تواضع کی جا سکے۔ 3 بچے۔ اس روز ایلی کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ 3 بچے عجیب و غریب کھیل کھیل رہے ہوں، علی احمد، خانم اور ایلی۔ ابا یوں تو سنجیدگی سے باتیں کیے جا رہے تھے جیسے وہ علی احمد ہی نہ ہوں، مگر ان کی آنکھوں کی چمک ان کے بہروپ کی چولی کھا رہی تھی، اور خانم یوں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے واقعی ہی علی احمد اس کے لیے ایک بیگانہ شخص ہو۔ لیکن وہ ہر بار ایلی کی طرف دیکھ کر یوں آنکھ چمکاتی کہ اسے اس انوکھے کھیل کا لطف آ جاتا اور اس کا جی چاہتا کہ وہ کھیل ہمیشہ کے لیے جاری رہے اور خانم اس کی طرف دیکھ مسکراتی رہی۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ کہا مار کر ہنستے۔ پھر جلد ہی چند 1 ماہ کے اندر اس استانی کا راز کھل گیا جو سیر آباد کے اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایلی احمد سے گھونگھٹ نکالنے میں احتیاط سے کام لیتی تھی، اور صفیہ کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کی آواز سارے محلے میں گونجنے لگی۔ حالات بگڑتے دیکھ کر علی احمد تو گھر سے باہر چلے گئے اور جان بوجھ کر کچھ دیر سے آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ روز بروز علی احمد کی طبیعت صفیہ سے ہٹتی جا رہی تھی اور صفیہ کو خود اس کا احساس ہوتا جا رہا۔ اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اپنے اثر کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اثر نو ہاتھوں پر مہندی لگائی، باریک ریشمی قمیض پہنی، سیاہ کناری والے دوپٹے اوڑھے، لیکن ان کوششوں کے باوجود اس کا رنگ زرد پڑتا گیا، اس کی آواز مرجھا گئی۔ یہ محسوس کر کے صفیہ نے نئے پہلو سے اپنی اہمیت کا احساس اخذ کرنے کی کوششیں کی۔ علی احمد نہیں تو نہ صحیح، ہاجرہ جو ہے جس پر وہ حکومت کر سکتی تھی،
علی احمد کے مزاج کے بہت شگفتہ واقع ہوئے تھے۔ وہ صفیہ کے غصے کو دیکھ کر چوری چوری مسکراتے اور پھر سنجیدگی سے ان بگڑے ہوئے حالات پر بات کرنے کی بجائے جھٹ ٹین کا سپاہی بن جاتے۔ اس پر صفیہ چڑ جاتی اور بے بسی اور غصہ میں ہاتھ چلاتی، لیکن ٹین کا سپاہی ہنسے جاتا، لڑے جاتا، حتیٰ کہ صفیہ کا غصہ کم ہو جاتا اور وہ مسکرانے لگتی اور ٹین کا سپاہی فاتحانہ طور پر کہکہا لگاتا اور سب ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اب سب ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ صفیہ کے دل کی پھانس نہ نکلتی اور اس کا رنگ روز بروز زرد ہوتا جا رہا تھا۔ خانم روز موجود ہوتی تھی، اس کی موجودگی میں صفیہ کا رنگ اور بھی پھیکا پڑ جاتا اور گھر میں خانم کے کہے گونجتے اور اس کی کالی آنکھیں مسکاتی اور علی احمد دبی دبی خوشی سے بےتاب ہو کر جھومتے اور چلاتے، ایلی اب تم ذرا سراب کو کھلاؤ، باہر جا کر کھلاؤ اسے باجا تو سناؤ۔ اور ایلی بڑی مسرت سے سراب کو اٹھا لیتا اور خانم کے چھیڑ دینے والے ہاتھ ایلی کے منہ کو تھپکتے اور اس کا جسم جھنجھنے کی طرح بجتا اور رگو پیر پر بھیڑ بوٹیاں سی چلتی اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے اور وہ محسوس کرتا جیسے ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ خانم کی نگاہیں علی احمد کو جھنجھناتی اور علی احمد فرد انبساط سے یہ نہ جانے کیوں صحن میں ادھر ادھر گھومنے لگتے اور صفیہ بیزار ہو کر پلنگ پر جا بیٹھتی اور منہ دیوار کی طرف موڑ لیتی۔ خانم کے آنے سے صفیہ ایلی سے اور بھی چڑھنے لگی۔ تو ابا کے پیغام لے کر جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور شرم آنے کی بجائے ایلی کی ایڑیاں اونچی ہو جاتی اور اس کی چھاتی تن جاتی اور وہ ابا سے گہرے تعلقات رکھنے کے خیال سے فخر محسوس کرتا۔ ابا اب تقریباً ہر روز کھانا کھاتے ہوئے اسے آواز دیتے، ایلی، اور پھر 2 انگلیوں میں لٹکتا ہوا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ اب وہ اسے مرے ہوئے چوہے کی طرح نہ پکڑتا تھا، بلکہ یوں لٹکائے چلا جاتا جیسے وہ کوئی تمغہ ہو، اور پھر روٹی پر رکھ کر اسے یوں کھاتا کہ فرد دیکھ لے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ صفیہ اب عام طور پر چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی اور تنہائی میں کھانستی رہتی۔ ادھر علی احمد کے کمرے میں خانم کے کہے گونجتے۔ سراب کو بہلانے کے لیے ایلی گراموفون پر پرانے ریکارڈ لگاتا اور خانم کی سریلی آواز کے ساتھ ساتھ موسیقی کا ساز چھڑ جاتا۔ ادھر باورچی خانے میں حاجرہ خانم کے لیے چائے بناتے میں مصروف ہو جاتی۔ پھر دفعتاً علی احمد چلاتے، ایلی، سراب کو باہر لے جاؤ، وہاں بہل جائے گا۔ سراب کو اٹھا کر ایلی باہر نکل آتا۔ اندر خانم کی سریلی سروں پر ٹین کا سپاہی زرمی انداز سے رقص کرتا اور ایلی کا جی چاہتا کہ چھپ چھپ کر اس رقص کو دیکھے۔ بیچاری صفیہ کا بیشتر وقت اب تنہائی میں گزرتا، اکیلے بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اکتا کر یا تو وہ حاجرہ کو کوستی رہتی یا کھانستی رہتی۔ حاجرہ نے کئی ایک بار ایلی کو بتایا تھا کہ صفیہ بیمار ہے، اسے سل کا عارضہ ہو گیا ہے، مگر ایلی کو اعتبار نہ آتا۔ صفیہ بیماری یا کسی اور وجہ سے عاجز آ جائے، ایلی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صفیہ کو کوئی عارضہ ہو جائے؟ یہ تو محض تنہائی کی وجہ سے تھا۔ ابا جو باہر رہتے تھے اور پھر خانم جو آ جاتی تھی وہاں۔ خانم آتی تو گھر میں ایک شور مچ جاتا۔ خانم کتنا شور مچاتی تھی! اس کا ایلی کو مسکا کر دیکھنا، نگاہ سے ایلی کا منہ سہلانا اور اس کے منہ کو جھنجھنے کی طرح بجانا۔ اب ایلی کو معلوم ہو چکا تھا کہ خانم استانی نہیں۔ یہ جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اگر وہ استانی ہوتی تو خوب رہتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا، نہ جانے استانی کیسی ہوتی ہوگی، وہ تو فر انگریزی بولتی ہوگی اور پھر اونچی ایڑی کی جوتی پہن کر ٹپ ٹپ چلتی ہوگی، بالکل جیسے بازار میں میمیں چلتی ہیں۔ استانی۔ پھر ایک روز علی احمد دورے پر جانے لگے تو انہوں نے ایلی کو پاس بلایا۔ چلو ایلی، وہ بولے، تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں۔ ایلی گھبرا گیا، نہ جانے علی احمد اسے کہاں لے جائیں گے۔ حاجرہ نے یہ بات تعجب سے سنی اور صفیہ نے ناک چڑھائی۔ نہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، علی احمد بولے، وہاں اسکول کی استانی ایلی کا خیال رکھے گی۔ استانی؟ ایلی اٹھ کر بیٹھ گیا۔
جب وہ ابا کے ساتھ تانگا میں بیٹھا تو خانم کا ہاتھ لگے بغیر ہی اس کے گال جھنجھنے کی طرف بج اٹھے اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ استانی اس محلے کی چکی خوشی سے چیخ رہی تھی۔ تانگا میں بیٹھے ہوئے وہ چاروں طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھیت، وہ سڑک، وہ پیڑ سب دھندلائے ہوئے تھے۔ دور ہوک پر ٹیلوں کے پیچھے سے ایک حسینہ جھانک رہی تھی۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو انہیں ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پھر ان کی تواضع کے لیے دودھ کی ایک بھری ہوئی گاگر آ گئی۔ اتنا سارا دودھ! اور اسکول میں اس کے اپنے مدرسے میں تو دودھ دیکھنے میں بھی نہیں آیا تھا۔ کبھی البتہ خوانچے والے مدرسے کے باہر پاپڑ اور پکوڑے بیچا کرتے تھے، دودھ تو نہیں بیچتے تھے۔ وہ شاید زنانہ مدرسوں میں دودھ بکتا ہو۔ بہرحال وہ حیران تھا۔ 2 اونچے لمبے گلاس رکھ کر نوکر چلا گیا۔ پلنگ پر علی احمد تکیہ لگائے حقہ پی رہے تھے، جیسے وہ خانم کے گھر پیا کرتے تھے۔ ایلی نے ان کی طرف دیکھا اور محسوس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، عورت کی آواز سن کر ایلی چونکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے لٹکے ہوئے پردے سے ایک حنائی ہاتھ نکل آیا۔ بچے کو اندر بھیج دیجئے۔ کہیے اچھے تو ہیں آپ؟ شکر ہے۔ ایلی، علی احمد بولے، اندر جاؤ، استانی جی بلا رہی ہیں تمہیں۔ ایلی ہچکچاتا رہا، لیکن علی احمد کی نگاہ میں سنجیدگی کی جھلک تھی۔ آؤ نا بیٹا، اندر سے آواز آئی، اور ایلی جھجکتا ہچکچاتا وہ اندر چلا گیا۔ ارے، استانی کی طرف دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس کا رنگ کالا تھا، جسم بھدا، منہ پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ ایلی کی تخیل میں تو استانی نہ جانے کیا تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ استانی خانم سے کہیں زیادہ خوبصورت اور رنگین ہوگی، اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی ہوگی اور مژگاں اشاروں سے لدی ہوگی، اور اس کے ہاتھ خانم کے ہاتھوں سے زیادہ بے تکلف ہوں گے جو اسے جھنجھنائیں گے۔ اس استانی کے چہرے پر تو نحوست چھائی ہوئی تھی۔ اس کی حرکات بے حد بھدی تھیں، اور پھر شلوار کی جگہ چادر باندھ رکھی تھی۔ عورت اور چادر، لا حول ولا قوت! ایلی کے دل میں نفرت کھولنے لگی۔ یہ کیسی استانی کے ہاں لے آئے تھے ابا؟ شاید وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں، لیکن اس معاملے میں ابا غلطی نہیں کر سکتے، اور اب بھی وہ چرپائی پر مطمئن اور متوقع انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایلی حیران تھا۔ استانی کی نگاہیں علی احمد پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے انہیں جانچ رہی ہو، تول رہی ہو۔ تو یہ تھی استانی، ہیڈ معلمہ۔ یہ لو مٹھائی۔ اس نے ایلی کے سامنے مٹھائی کی تھالی رکھ دی اور خود پھر سے پردے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ پھر سے علی احمد سے باتیں کرنے لگی۔ شمیم تو ان دنوں کشمیر میں ہے، وہ وہیں رہتی ہے۔ کیوں نہ رہے؟ لڑکی کے کھانے پینے کے دن ہیں، اور پھر وہ تو کشمیر کے میووں پر پلی ہوئی ہے۔ یہ سرخ چہرہ، اللہ جھوٹ نہ بلائے، کوئی جوانی آئی ہے لڑکی پر؟ آنکھیں پھٹتی ہیں دیکھ کر، اور پھر اوپر سے 10ویں پاس۔ اچھا، 10ویں بھی کر لی ہے؟ علی احمد نے کہا مار کر پوچھا۔ پچھلے سال جو کی تھی میں نے بتایا تو تھا۔ اچھا، علی احمد بولے، لیکن تم بھی تو آج تک باتیں ہی کرتی رہی ہو، کبھی ملایا تو نہیں شمیم سے؟ ہے، ابھی بچی ہے، استانی نے ذرا تنگ کر جواب دیا۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، افسروں کے سامنے کہاں آتی ہے؟ بیگمہ ادھر دیکھو، علی احمد بولے، ہم کیا غیر ہیں؟ نہیں، غیر تو نہیں، وہ بولی۔ پھر جب تک بات طے نہ ہو جائے، بھائی واہ! وہ ہنسنے لگے۔ کیا کوئی کسر باقی ہے؟ بات طے ہی سمجھو۔ نہ جانے وہ کس کی باتیں کر رہے تھے، شمیم کون تھی اور وہ کشمیر میں کیوں پل رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹتی تھیں، اور وہ بات کیا تھی جسے طے سمجھا جا رہا تھا۔ ایلی ان کی باتوں سے اکتا گیا اور مٹھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استانی سے تو مٹھائی کہیں اچھی تھی۔ دورے سے واپسی پر علی احمد نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہا، دیکھو ایلی، گھر میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور بات سمجھے بغیر ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سوچتا رہا کہ نہ کرنے کی بات کون سی تھی۔
کوئی بھی تو نہیں. وہ تو وہاں دودھ پینے کے علاوہ مٹھائی کھاتا رہا تھا اور اس شمیم کی باتیں کرتے رہے تھے اور پردہ ہوا سے اڑتا رہا تھا. ہاں دفعتاً اسے خیال آیا استانی نے تو شلوار کی جگہ چادر باندھی ہوئی تھی، جیسے جاٹ باندھتے ہیں، رنگدار سی چادر، ساڑی نہیں، رنگدار چادر اور قمیض. آخر استانی نے چادر کیوں باندھی ہوئی؟ شاید ابا کا بات نہ کرنے سے یہی مطلب ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ استانیہ شلوار پہننے کے بجائے چادر باندھتی. لیکن شمیم وہ کون تھی؟ وہ جو کشمیر کے پھلوں پر پل بڑھ رہی تھی اور جس پر جوانی ٹوٹ کر آ رہی تھی. شاید علی احمد شمیم کی بات کو چھپانا چاہتی تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال اس پر استانی کی حقیقت تو کھل چکی تھی. استانی سے مایوس ہو کر وہ ایک دفعہ پھر خانم کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جلد ہی خانم کا قرب بھی اس سے چھن لیا گیا اور علی احمد نے کسی وجہ سے انہیں علی پور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور حاجرہ، فرحت اور ایلی علی پور آ گئے. چوگان اور پیڑے. پہلی مرتبہ محلے میں آ کر اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں اور اس کی ماں کو گھر کا نوکر نہیں سمجھتے اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے. تم آ گئے بیٹا، چچی نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا. تو لیجئے، ایلی، حاجرہ اور فرحت کے ہمراہ علی پور لوٹ آئے ہیں. جڑے رہیے کل علی پور پہ ان کا احوال سننے کو. علی پور کا ایلی.